السلام علیکم۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے بیدار زمانے میں یہ سازش بھری رات، اتنے بیدار زمانے میں یہ سازش بھری رات میری تاریخ کے سینے پہ اتر آئی تھی۔ تو ہماری تاریخ کے سینے پر کون سی سازش بھری رات اتری ہے؟ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا عمران خان کو ہی جو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ایک سازش ہے۔ انصار عباسی صاحب ہمارے ایک بہت تجربہ کار جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چھان پھٹک کر دیکھ چکے ہیں اور وہ تمام جائزہ لے چکے ہیں، انہیں اس سارے معاملے میں کوئی سازش دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پھر سازش ہے کیا؟ اس سازش کے بارے میں خود ہمیں انصار عباسی بتاتے ہیں۔ انصار عباسی یہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ غلط کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس کے بارے میں یہ تو نہیں بتایا کہ اس سارے معاملے میں خرابی کیا ہے، غلطی کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بٹن دبا دیا گیا ہے اور بٹن کے دبانے کے بعد سارے لوگ جو ہیں جو عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت غلط طریقے سے بنائی گئی، غیر آئینی طریقے سے بنائی گئی، غیر سیاسی طریقے سے اور ووٹ چوری کر کے بنائی گئی، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ایک غلط حکومت ہے اور غلط طریقے سے بنائی گئی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ اس حکومت کو غلط طریقے سے رخصت نہ کیا جائے۔ اور غلط طریقے سے رخصت کرنے کا طریقہ کیا ہے اس حکومت کو؟ ان کے خیال میں وہی جو بٹن دبا دیا گیا ہے، اور بٹن دبانے کے بعد وہ سارے ایلیمنٹ جو کبھی عمران خان کے ساتھ تھے وہ اب تحریک عدم اعتماد کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انصار عباسی صاحب ایک بہت سنجیدہ اور تجربہ کار صحافی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چند عوامل ان کے پیش نظر نہیں رہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت نے گزشتہ 3 پونے 4 برس کے دوران ایک کام بہت تندہی سے کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا اپنے مخالف اور حامی دونوں طرح کے سیاستدانوں کو جو ان سے کسی طرح کا اختلاف رکھتے ہیں انہیں دیوار سے لگانا۔ مثلاً انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ کو دیوار سے لگایا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جو کسی طرح سے ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کسی طرح سے ان کے خلاف خطرہ بن سکتے تھے یا وہ ان سے کسی معاملے میں اختلاف رکھتے تھے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اور اب وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جہانگیر ترین بہت پہلے سے متحرک ہیں اور اب علیم خان بھی اس کو دیکھ کر متحرک ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ایک پہلا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران میں قومی معیشت کو استوار کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دعویٰ تو یہ کر کے آئے تھے کہ ان کے پاس زندگی کے ہر شعبے کے ماہرین کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، اور تصور یہ کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایک وزیر اسد عمر کی شکل میں ایک بڑا کامیاب وزیر خزانہ بھی موجود ہے، لیکن اسد عمر تو 1-2 ماہ بھی نہیں چل سکے اور وہ فیل ہو گئے، اور وہ جائز طور پر فیل ہو گئے۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ اچھے ماہر معیشت نہیں ہیں، وہ ناکام ہو گئے، اور ناکام ہوتے ہی ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے وہ مہرے استعمال کرنے شروع کیے یا جن کا تعلق IMF سے تھا یا ماضی کی سیاسی حکومتیں ان کو استعمال کرتی آئیں۔ حفیظ پاشا، حفیظ شیخ اور معاف کیجیے گا، اور دوسرے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب، ان کو لائے اور انہوں نے وہی حربے اختیار کیے جو ماضی کی حکومتیں میں کرتے چلے آ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے معاملات کو مزید بگاڑ پیدا ہو گیا، اور عوام معیشت کے دباؤ کے نیچے
دب کر چیخنے لگے، کرانے لگے اور ان کی روزی روٹی مشکل میں پڑ گئی۔ یہ ان سے دوسری خرابی واقعہ ہوئی۔ تیسرا، اور جس کی وجہ سے عوام ان سے ناراض بھی ہوئے۔ جو تیسرا واقعہ ہوا، ان کی خارجہ پالیسی بے سم تھی۔ سب سے پہلے وہ امریکہ کی طرف لپک کر گئے، اور جب لوٹ کر آئے تو کہا کہ وہ تو ایک ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں امریکہ سے۔ وہ ورلڈ کپ جیتا ہوا کیا تھا؟ وہ جیتا ہوا ورلڈ کپ یہ تھا کہ ان کے کان میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے جو سرگوشیاں کی تھیں، اس کے نتیجے میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور بھارت نے اس کا آئینی اسٹیٹس تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا مسئلہ کشمیری اس کی ڈائریکشن ہی بدل گئی، صورتحال ہی بدل گئی، اس کی نوعیت ہی بدل گئی، اور اس کے خلاف پاکستان نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ عالمی فورمز پر کہیں نہیں گئے، کسی موضوع پر بات نہیں کی۔ اور جس وقت انڈیا یہ کر رہا تھا تو اس وقت انڈیا کا وزیر اعظم اور اس کا وزیر خارجہ دونوں متحرک تھے اور دنیا بھر کے دورے کر رہے تھے۔ یہاں پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ہمارا وزیر خارجہ اور وزیر اعظم دونوں ٹیلی فون پر سفارتکاری کر رہے تھے۔ جس وقت کسی ریاست کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، اس پر سفارتکاری ٹیلی فون پہ کی جاتی ہے، سفارتکاری اسی طرح کی جاتی ہے جیسے اس موقع پر انڈیا نے کی۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم امریکہ کو، ٹرمپ کو، عمران خان زبان دے کر آئے تھے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ تھی ہماری سفارتکاری۔ اس سفارتکاری کو جب یہ سفارتکاری ان کے گلے پڑ گئی تو انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی، پھر روس چلے گئے۔ روس جانے کے بعد انہوں نے مغرب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور غیر سفارتی انداز میں۔ آپ کو مخالفت کرنی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، پاکستان کے مفادات کی بات کہنی چاہیے، لیکن سفارت کے طے شدہ اصولوں کے تحت بڑک مار طریقے سے اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ تصور پختہ ہو گیا کہ یہ شخص نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، دانش مند بھی نہیں ہے، اور سفارتکاری کی تو اس کو ہوا نہیں لگی۔ اور ان ساری خوبیوں یا خامیوں کی وجہ سے یہ شخص قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یہ چیز رفتہ رفتہ پکتی چلی گئی، اور اب 3.5 پونے 4 سال کے بعد یعنی کہ عرصہ گزرنے کے بعد یہ معاف کیجیے گا، یہ لاوا پک گیا۔ یہ لاوا جب پک گیا تو سیاست تو کھیل ہی وقت کو پہچاننے کا ہے۔ اس میں جو عام طور پہ جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹائمنگ اس میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اس ٹائمنگ کو ان کی حزب اختلاف بھی نوٹ کر رہی تھی، اور ان کی اپنی صفوں کے اندر وہ لوگ، وہ عناصر جن کو انہوں نے زخمی کیا تھا، جن کو دکھ پہنچائے تھے، جن کو نقصان پہنچائے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تو صورتحال یوں بنی کہ جیسے ہی یہ فضا پک گئی خود ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حزب اختلاف نے بغل بجایا، اور اس پر باقی لوگ بھی آنے شروع ہو گئے۔ اس طرح سے یہ فضا ہموار ہوئی ہے۔ اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی بٹن دبا دیا گیا ہے، یہ کوئی سازش ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے، ہم انصار عباسی صاحب کی وزڈم کو چیلنج نہیں کر سکتے، وہ بہت تجربہ کار صحافی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اندازے کی یا تجزیے میں کہیں جھول رہ گیا ہے۔ ان کو وہ ان عوامل کو ملا کے دیکھنا چاہیے تھا جن کی وجہ سے یہ فضا ہموار ہوئی ہے، اور یہ فضا اسی طرح سے ہموار ہی رہے گی، کیونکہ عمران خان اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو دانش مندی سے کام لے کر ان چیزوں کو سلجھا سکتے ہیں، اور ان معاملات کو دانش مندی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی گئی ہے تو ان کو ایک اچھے سیاستدان کی طرح سے، ایک با اخلاق اور سنجیدہ اور بردبار سیاستدان کی طرح سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ مخالفین کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ان کے لیے برے القاب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، عام خیال یہ ہے کہ وہ شہید بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ شہید کیا بن پائیں گے؟ آثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ جو نامہ اعمال ہے، جنہیں 3 نکات کی شکل میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ نامہ اعمال ان کو شہید نہیں بننے دے گا، لیکن
لیکن اگر وہ تلخی بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں فضا ایک حادثے کے لیے ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حادثہ نہ عمران خان کے لیے بہتر ہوگا، نہ حزب اختلاف کے لیے بہتر ہوگا، نہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی بٹن تلاش کرنے کے بجائے، کوئی سازشی تھیوری تلاش کرنے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمران خان شائستگی پر اور راہ راست پر آ جائیں، تاکہ یہ ملک کسی نقصان سے بچ جائے۔ ہم کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خدا